السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ورلڈومیٹر کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسوں کے اعتبار سے برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا چوتھا بری طرح متاثرہ ملک بن گیا ہے۔ ہندوستان میں مسلسل 7ویں دن 9,500 سے زائد کیسز پائے گئے، جبکہ جمعرات کو پہلی مرتبہ ملک میں 300 سے زائد افراد فوت ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کے ملک گیر کیسز کو تقریباً 10,000 کے ریکارڈ اضافے کے ساتھ جمعے کی صبح ورلڈومیٹر کے مطابق ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے کورونا اپڈیٹ کے مطابق 2,98,283 کیسز ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس مہینے انفیکشن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو گئی، تاہم حکومت نے کہا ہے کہ وائرس ابھی کمیونٹی ٹرانسمیشن کے مرحلے میں نہیں پہنچا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے کووڈ-19 کیسوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قومی دارالحکومت تیزی سے ملک کا کورونا دارالحکومت بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کورونا سے ٹیسٹنگ کے لیے لیب سے لیس تمام خانگی ہاسپٹلز کو ٹیسٹ کی اجازت دینے کی ہدایت دی۔ جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس سبرامنیم پرساد پر مشتمل بینچ نے کہا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام خانگی ہاسپٹلز کو جو کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے لیب کی سہولت رکھتے ہیں، مزید وقت ضائع کیے بغیر اجازت دی جائے۔ جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کہا ہے کہ تاریخی مسجد کو کووڈ-19 کیسوں میں اضافے سے شہر میں پیدا نازک صورتحال کے پیش نظر فوری اثر کے ساتھ 30 جون تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مولانا بخاری نے کہا کہ انہوں نے عوام اور علماء سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں شاہی امام کے سیکریٹری امان اللہ کا صفدرجنگ ہاسپٹل میں کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ شاہی امام نے کہا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ انسانی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو جانوں کو بچانا ضروری ہے۔ بیشتر کی رائے یہ ہے کہ انسانی زندگیوں کا تحفظ اہم ہے اور شریعت میں بھی اس کا عذر موجود ہے۔ انڈور کے ایک اسکول میں 12ویں جماعت کے سالانہ امتحان کے دوران تقریباً 40 مسلم طالبات کو علیحدہ بٹھایا گیا۔ عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ یہ علیحدگی کووڈ-19 سے متعلق پروٹوکول کی وجہ سے تھی اور اس کا سبب مذہبی امتیاز نہیں ہے۔ ان طالبات کے والدین نے اپنی بچیوں کے خلاف امتیاز کی شکایت کی، لیکن عہدیداروں نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ تقریباً 40 طالبات کے اس گروپ میں ایک ہندو لڑکی بھی تھی اور انہیں اس لیے دوسروں سے علیحدہ کیا گیا کیونکہ ان کا تعلق اندور کے کووڈ-19 کنٹینمنٹ زون سے ہے۔ اندور کورونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ضلع ہے۔ ان کا امتحان چہارشنبے کو ہوا۔ اس واقعے سے ان طالبات کے والدین کافی برہم ہو گئے۔ بابری مسجد انہدام کیس کی سماعت کرنے والی CBI کی خصوصی عدالت نے مزید ملزمین بشمول BJP رکن پارلیمنٹ للو سنگھ کے بیانات ریکارڈ کیے اور انہیں اس بات کی وضاحت کا موقع دیا کہ متنازع ڈھانچے کے انہدام میں ان کے رول پر استغاثہ کے شواہد پر ان کا کیا موقف ہے۔ جس دوسرے ملزمین کا بیان ریکارڈ کیا گیا وہ کملیش ترپاٹھی ہے۔ خصوصی CBI جج SK یادو نے یہ بیانات ریکارڈ کیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آتما نربھر بھارت بنانے کے لیے کووڈ-19 کے بحران کو ایک موقع میں تبدیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرأت مندانہ فیصلہ اور سرمایہ کاری کا وقت ہے۔ کولکتہ میں انڈین چیمبر آف کامرس کے 95ویں سالانہ کھلے سیشن سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ بیرونی ممالک سے درآمد کی جانے والی اشیاء ہندوستان میں تیار کی جائیں اور انہیں برآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5-6 برسوں میں حکومت کی پالیسی میں ہندوستان کو خود مختار بنانے کی کافی اہمیت دی گئی۔ کورونا بحران نے ہمیں سبق سکھایا ہے، اس سمت میں کس طرح کوششیں تیز کی جائے۔ اسی سبق سے آتما نربھر بھارت مہم شروع کی گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 60 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری آئل کمپنیوں نے 82 دن کے وقفے کے بعد قیمتوں پر روزانہ نظر ثانی شروع کی ہے۔ یہ مسلسل 5ویں دن اضافہ ہے۔ دہلی میں پیٹرول کی قیمت اب بڑھ کر 74 روپے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت بڑھ کر 72 روپے 22 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر حکومت نے زور دے کر کہا کہ بلا شبہ ہندوستان اس وقت کمیونٹی ٹرانسمیشن کی سطح پر نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے رجحان پر کیے گئے اولین سروے سے پتہ چلا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے واقعات میں اضافہ ہو کر ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 9,996 کے کیسز سامنے آنے اور 357 ہلاکتیں ہونے کے باوجود اس وقت ملک میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ سماجی منتقلی یعنی کمیونٹی ٹرانسمیشن کی سطح پر نہیں پہنچا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے ڈائریکٹر جنرل بلرام بھارگو نے میڈیا کو بتایا کہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن اور کنٹینمنٹ علاقوں میں کیے گئے انتظامات کے باعث ملک میں کامیابی کے ساتھ کورونا وائرس کے مسلسل پھیلنے سے روکنے میں کامیابی ملی۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس کا انفیکشن اب خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ریاست کے محکمہ صحت سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق 24 گھنٹوں کے درمیان ریاست بھر میں کورونا وائرس کے 3,607 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر آج 152 کورونا مریضوں کی موت کے بعد مہاراشٹر میں ہلاک شدگان کی تعداد
बढ़कर 3,590 हो चुकी है। इस तरह रियासत भर में कोरोना वायरस से अब तक 97,648 मरीज मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा आज 1,561 मरीज जहां मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज रहने के बाद डिस्चार्ज किए गए। वहीं कोरोना से जंग जीतकर सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 46,078 हो चुकी है। हिंदुस्तान ने अमेरिकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में मुल्क में मजहबी आज़ादी के सिलसिले में किए गए तबसरों को सर से खारिज कर दिया है और कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों को आइन की जानिब से हासिल हुकूक के बारे में किसी बैरून मुल्क को बोलने का कोई हक नहीं है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिकी महकमा खारजा ने 2019 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट शाया की है, जो अमेरिकी पार्लियामेंट की कानूनी ज़रूरत के लिए निकाला जाने वाला अमेरिका का दाखिली दस्तावेज है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदुस्तान के जिंदा जमहूरी रिवायत और मामलात से दुनिया अच्छी तरह से मुतारिफ है। हिंदुस्तान की हुकूमत और अवाम मुल्क की जमहूरी रिवायत पर फ़ख्र करते हैं। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ अवामी तबादला ख्यालात की मुस्तकिम रिवायत है और आइनी इदारे और क़ानून मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आइनी मौक़िफ़ यह है कि हमारे शहरियों को आइन से हासिल हुकूक के बारे में किसी गैर मुल्की इदारे को कोई तबसरा करने का हक़ नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे हुए मुस्लिम मजदूरों और कारीगरों को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने खर्च पर इनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने आबाई शहर इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम ख़वातीन और मर्दों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई से बराह रास्त इलाहाबाद पहुंचा दिया है। अमिताभ बच्चन ने यह काम माहिम दरगाह कमेटी और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ताउन से अंजाम दिया है। अमिताभ बच्चन के ज़ाती खर्च पर 180 मजदूरों और कारीगरों को लेकर खुसूसी तैयारा इलाहाबाद के बमरोली एयरपोर्ट पर उतरा। इनमें पर्दानशीन ख़वातीन के अलावा बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इलाहाबाद पहुंचने वाले तकरीबन तमाम मुसाफिरों ने पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र तय किया था। तवील लॉकडाउन के बाद अपने शहर पहुंचने पर मुसाफिरों ने अपनी जज्बाती मसरत का इजहार किया। मुंबई में फंसे इलाहाबाद के मुसलमानों को घर तक पहुंचाने वाले चार्टर्ड प्लेन का किराया खुद अमिताभ बच्चन ने स्पॉन्सर किया था। कोरोना वायरस की वबा से बचाव के लिए लॉकडाउन और मुआशी बहरान के अलावा मुल्क में रोजगार से महरूमी में मुसलसिल इजाफा बाअस तशवीश है। आमदनी और मुलाजमत के बगैर तकरीबन आधी आबादी का एक माह से ज़्यादा अरसे तक जीना मुश्किल हो जाएगा। IANS के एक सर्वे के मुताबिक 28% मर्द हजरात का कहना है कि बगैर आमदनी के वो एक माह से कम अरसे तक जिंदा रहेंगे, जबकि 20% का कहना है कि वो एक माह तक रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 10% ने कहा कि वो बगैर आमदनी के 1 साल से ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ख़वातीन का रद्द-ए-अमल कम वो बेश ऐसा ही है। वीज़े की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में सहारनपुर ज़िला जेल में अप्रैल के तीसरे हफ्ते से कैद 57 गैर मुल्की बाशिंदों को चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सहारनपुर की अदालत ने बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाअत के बाद 1-1 महीने की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद इनके रिहाई का रास्ता साफ हो गया और वो किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली की दरगाह आला हजरत के जिम्मेदार मुफ्ती एन फारूकी ने मुबैना तौर पर मसाजिद के जिम्मेदारों से कहा कि वो मसाजिद में अल्कोहल पर मुश्तमिल सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस्लाम में इसकी ममानियत है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सैनिटाइज़र्स के बजाय हाथों की सफाई के लिए साबुन, डिटर्जेंट या शैम्पू का इस्तेमाल करें। बाज़ मंदिरों में भी अल्कोहल के बाद सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने हफ्ता, इतवार और तातीलात के दिन सख्त लॉकडाउन का हुक्म दिया है और इनकी हुकूमत दिल्ली से वापस आने वाले अफराद की लाजमी टेस्टिंग के बशमुल सख्त तहदीदात पर गौर कर रही है। इन अंदेशों के बीच वीकेंड और छुट्टियों के दौरान पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया गया है। पंजाब में कोविड-19 कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में पहुंच रहा है और ऐसे अंदाजे हैं कि रियासत में 2 माह बाद ये वबा अपनी इंतहा को पहुंचेगी। अमेरिका में पुलिस तहवील के दौरान एक सियाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के बाद से पुलिस इस्लाहात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से किए जाने वाले मुतालबात के पेश नज़र सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी महकमा पुलिस में इस्लाहात के मसूदे पर काम कर रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पुलिस के महकमे में इस्लाहात के मसूदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। अलबत्ता व्हाइट हाउस ने पुलिस को असल इस्तिस्ना कम करने या महदूद करने के इम्कान को मुस्तरद किया है। सऊदी वजारत सेहत ने मदीना मुनव्वरा में नए कोरोना वायरस से बचाव के मिशन को मजीद फाल बनाते हुए खुसूसी लैब कायम किया है। लैब से कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर जारी कर दी जाती है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा महकमा सेहत के मातहत लेबॉरेटरीज इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर उमर अल हाजमी ने बताया कि मोबाइल लैब में 6000 अफराद के कोरोना टेस्ट के नमूने लिए जा चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के जुमेरात को 208 नए मुस्बित मामले सामने आए हैं और 9 की मौत रिकॉर्ड की गई है। इस तरह से तेलंगाना में मरने वालों की तादाद 165 को पहुंच गई है और वायरस के मुतासरीन की जुमला तादाद 4320 हो गई है। कोरोना से मुकाबला करने वालों के सफ़ अव्वल में डॉक्टर्स की बड़ी तादाद के मुतासिर होने के बाद
اب پولیس کا عملے کے متاثر ہونے کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہے۔ آج بنجارہ ہلز پولیس سے وابستہ 10 ملازمین پولیس کی ٹیسٹ رپورٹ مثبت برآمد ہوئی۔ ان میں ایک سب انسپکٹر 9 پولیس کانسٹیبل شامل ہے۔ جو 208 نئے مثبت متاثرین کی تعداد سامنے آئی ہے، ان میں سے حیدرآباد کے 175 شامل ہیں۔ حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر عوام وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ شہر میں ایک طرف عوام لاک ڈاؤن مدت کے بے تحاشا برقی بلوں سے پریشان ہے تو دوسری طرف ایسے دکاندار بھی ہیں جن کی دکانیں لاک ڈاؤن میں بند تھی لیکن انہیں بھی بھاری برقی بل جاری کر دیے گئے ہیں۔ بیشتر معاملات میں 20,000 سے زائد کے بل جاری کیے گئے ہیں اور تاجر پریشان ہیں کہ وہ ان کی بلز کی ادائیگی کس طرح سے کریں۔ محکمہ برقی کی جانب سے منمانی بلوں پر عوام کی ناراضگی کے دوران اب بند دکانات کو بھی بھاری رقم کی بلز کی اجرائی سے تاجرین پریشان ہیں۔ یہ تاجر پہلے ہی لاک ڈاؤن اور مابعد حالات میں کاروبار نہ ہونے سے متفکر ہیں اور اپنے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں۔ ایسے میں بند دکانات کو بھاری بلز کی اجرائی سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت نے وائرس سے بچاؤ کی ذمہ داری عوام پر عائد کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عوام خود اپنی صحت کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ جس قدر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے گی اتنا ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ حکومت اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل آوری وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وائرس کی دوائی یا کوئی ویکسین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ماہرین کے مطابق جاریہ سال کے اختتام تک ویکسین کی تیاری کے بارے میں قطعی طور پر کہا نہیں جا سکتا۔ ان حالات میں حکومت نے بھی اپنی ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہوتے ہوئے عوام پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود اپنا تحفظ کر لیں۔ چیف منسٹر KCR کے حالیہ جائزہ اجلاس میں واضح کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کا تحفظ خود ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر احتیاط کرتے ہیں تو اپنی اور اپنے افراد خاندان کی زندگی بچا سکتے ہیں، ورنہ کورونا کا بآسانی شکار ہو جائیں گے۔ جنوب مغربی مانسون آج تلنگانہ کے بیشتر حصوں تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی اور آئندہ 3 دن کے دوران کچھ مقامات پر شدید بارش کی پیشخواسی کی گئی ہے۔ محکمے نے کہا کہ جنوب مغربی مانسون کے تلنگانہ کے ماباقی علاقوں تک پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں اور یہ آئندہ 48 گھنٹوں میں پیش رفت کر جائے گا۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن کے تعلق سے پیشخواسی کی گئی ہے کہ کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے اور کچھ مقامات پر انتہائی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر بی رام موہن کا کار ڈرائیور کورونا وائرس سے متاثر ہوا ہے، جس کے فوری بعد میئر کے علاوہ ان کے ارکان خاندان ہوم کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 2 دن قبل گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر میں ایک شخص کورونا وائرس سے متاثر ہوا تھا، جس کے بعد دفتر کے بلاک میں کام کرنے والے کئی ملازمین کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں میئر کے کار ڈرائیور کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ میئر رام موہن نے آج بھی اس ڈرائیور کے ساتھ کار میں ملکاج گری، LB نگر علاقوں میں دورے کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔